إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی اس فطرت پہ اور بنیادی اصول پہ ہماری گزشتہ ملاقات ہوئی تھی کہ جس سے پیار ہوتا ہے انسان اس پہ اعتبار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ عزت، آبرو، مقام اور مرتبہ سیدنا کریمنا حبیبنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور یہ فطرتی پیار دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری ورلڈ میں ایک بھی ان کی کوئی تصویر نہیں ہے. کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی شخص کے فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، لائک کرنے والے ہیں اور دل و جان سے احترام پیش کرنے والے ہیں، تو وہ ایک ہی نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، یہ عزت، یہ شان، یہ رتبہ اور یہ مقام ان کو تو اللہ نے دیا ہی دیا ہے، یقیناً جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جہاں بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہو رہی ہو تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ اور میں بڑے کو بڑا کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو بڑا کہنے میں بھی ہماری ہی عظمت ہے اور ماننے میں ہماری عظمت ہے. جب شان پیغمبری بیان ہو رہی ہو اور سیرت کا عنوان ہو، سیرت کانفرنس ہو، رات بھر سیرت بیان ہو اور اس سے ہماری سیرت کا گراف، علم کا گراف، عمل کا گراف اوپر کو نہ اٹھے اور ہمارے اندر کوئی چینج یا تبدیلی نہ آئے اور دنیا میں ہماری شان، عزت اور آبرو نہ بڑھے، تو پھر اس رسالت کی شان کے بیان کرنے کا ہمیں شاید فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ میرے پیغمبر کی تو شان یہ ہے کہ اگر آپ سے آپ کا سگا چچا بھی نفرت کر لے تو میرا رب دھتکار دیتا ہے. میرے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایک اجنبی دور دراز سے آنے والا فارسی پیار کر لیتا ہے تو شان یہ بڑھتی ہے کہ سلمان من اہل البیت، وہ اہل بیت کا رکن اور فرد بن جاتا ہے.
حبشہ سے آنے والا بلال ایک غلام اور نوکر کی حیثیت سے جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان ایسی نوازتے ہیں کہ زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاں اس وقت جو شان اور مقام ہے، اگر ہم بیان نہ کریں تو سیرت کا عنوان مکمل نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے اپنی عملی زندگی میں نہ لائیں تو کیا پھر سیرت مکمل ہوتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ دنیا پیار کی بڑی، محبت کی بڑی دیوانی ہے، اظہار کرتی ہے، لیکن عمل کے معاملے میں آ کے بیچاری زیرو ہو جاتی ہے۔ اسی پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے، اسی پہ ہماری توجہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے پیغمبر سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا ان پہ اعتبار بھی کرو، اور کم از کم اتنا تو دیکھو کہ ایک یہودی کو اعتبار آ جاتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت پر، ایک کافر کو اعتبار آ جاتا ہے، ایک عیسائی کلمہ نہیں پڑھا ہوا لیکن جب عزت، شان، مقام اور کردار کا ذکر کرتا ہے تو 100 آدمیوں کو پوری دنیا میں چن کے جن عظیم شخصیتوں میں سر فہرست نام دیتا ہے وہ نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن حیرانگی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جب لسٹ بنانے لگتے ہیں، آپ کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، زرق برق ہوتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، کھانے وانے پیش کرتے ہیں، لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو اس لسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں آخر میں جا کے آتا ہے، اور وہ بھی برائے نام ہوتا ہے، ویلیو کوئی نہیں ہوتی۔ ویلیو میں سر فہرست نام مسجد کے مولوی کا یا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کسی امتی امام کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود مقتدی ہیں، اور انہیں یہ شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر کے اور اعتبار کر کے ہی ملا، وگرنہ نہ ملتا۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا چینج کریں، وہی پرانی باتیں، وہی ریت، وہی روایت، وہی رسم و رواج، وہی انداز، وہی لب و لہجے اور محبت کا اظہار، یہ کھوکھلا ہے اگر پیغمبر پہ اعتبار نہیں ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ رب نے زندگی رکھی ہم 3 صورتوں کا لگاتار مطالعہ کریں گے۔ ایک سورہ حجرات ہے، اس سے پہلے سورۃ الفتح ہے، اور اس سے پہلے سورہ محمد۔ بائی نیم اللہ تعالیٰ نے سورت میرے محبوب کے لیے اتاری ہے اور اس نام پہ اتاری ہے۔ تو ویسے تو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ٹیسٹر ہے، آپ اور میں لے لیں، پڑھ لیں اور چیک کر لیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصحاب کا، آپ کے یاروں کا، پیار کرنے والوں کا، ان کا طرز عمل کیا تھا اور زندگی کیا تھی اور ہم کیا ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں آغاز کرتا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر سورہ حجرات سے پہلے دیکھنا چاہوں گا سورہ فتح کو۔ اس میں آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت جو اعلان کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اللہ کی اس بات پہ اعتبار کرو کہ تمہارا اللہ وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ کارساز ہے، وہ علیم، وہ حلیم، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، کہ جس کی بصارتیں، جس کا علم، حکمتیں وہ سب بہتر سمجھتا ہے۔ ارسل رسولہ بالہدی، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کے تمہارے اندر بھیجا ہے، بالہدی۔ محبوب جو بھی لے کے آئے ہیں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ حق ہے، وہ آپ کو اور مجھے سچائی پہ لے کے صراط مستقیم کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ دین الحق، اور یہی دین حق ہے۔ جو نبی لے کے آئے، جو پیغمبر لے کے آئے، جو ہادی و رہبر بن کے آئے، جو رسول اور نمائندہ بن کے آئے، جو اللہ کو زمین پہ بندوں کے سامنے اس کی نمائندگی کرے، یہ دین حق ہے۔ اور یہ چیزیں دی کس لیے ہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے سارے ادیان کو اس کا پتہ چل جائے۔ لِيُظْهِرَهُ، اس کو ظاہر کر دے، غالب کر دے۔ حق کا غالب ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی حکومت بھی ہو،
حق کے غالب ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ باطل جو ہے وہ حق کو اندر سے سمجھے کہ یہ واقعی حق ہے۔ آپ کا اور میرا دشمن آپ کی خصوصیات کو، خوبیوں کو اگر تسلیم کرتا ہے، بے شک وہ اس کے عملی مظاہر پیش نہ کرے، لیکن اس کا جان لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ الحمدللہ پوری ورلڈ میں، ساری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، ہدایت کی، حق کی، حقیقت کی غلبے کی ترجمانی بھی دنیا نہیں دیکھ چکی، عملی تصویر بھی دیکھ چکی ہے، سارے معاملات پرکھ چکی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا ہر دور غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، مگر اس کی عظمتیں بے مثال زمانے اور ہمارے وہ معاشرے اور سوسائٹی رہن سہن جس میں ہر چیز جب امت نے پیغمبر پہ اعتبار کر کے ایز اٹ کی ہے، ویسے کی ویسی سیم اپنائی اور دہرائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کو خلافت راشدہ دور کو دنیا کا بہترین دور اور اس قرن کو دنیا کی بہترین قرن اور صدی قرار دے دیا، جس میں لوگوں نے دیہاتی ماحول میں لوگ بدو کہتے تھے اور بالکل اجنبی سمجھتے تھے، جن لوگوں کو پلیٹ میں ڈالنے کی بجائے پتوں میں ڈالنے کا کہا جاتا تھا، جو آگ جلانے کی بجائے پتھر سے دودھ کو ابال لیتے تھے، وہ لوگ جو بوریا کانٹوں کے ساتھ اپنے بستر پہ اپنے وجود پہ چڑھا لیتے تھے، جو نیچے ایک چٹائی بچھا کے لیٹ جایا کرتے تھے اور بوریا بستر کے اوپر فخر کرتے تھے، جنہیں اونٹ چرا کے دو کے اپنی زندگی گزارنا آتی تھی، جو صحراؤں کے رہنے والے تھے اور جو کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ اس کے دین پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کیا تو پھر اس اعتبار کا نتیجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں نہ جناب عمر جیسا حکمران آ سکا ہے اور نہ ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہما جیسا کوئی کائنات میں مدبر آ سکا۔ یہ اعتبار کے نتیجے تھے۔ اعتبار کے لیے لمبی عمر نہیں چاہیے۔ جناب عمر ابن عبدالعزیز کا دور کوئی لمبا نہیں ہے، مگر جب اعتبار کیا وہ کام کر گئے کہ جو بڑے بڑے سالوں میں حکمرانوں سے نہ ہو سکا۔ حضرات اعتبار کے لیے پورا سال بھی نہیں چاہیے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ ساری دنیا کے حکمران ان کے ایک فیصلے پہ نچھاور کر کے رکھ دوں کہ جب دیکھا کہ امت محمدیہ دو حصوں میں بٹ رہی ہے تو ایسے پیغمبر کی خوشخبری کو مد نظر رکھ کر کے جیسے انہوں نے صلح کی دو گروہوں کی کروائی، اللہ کی قسم ساری دنیا نفرت کرے لیکن ان کے لیے یہ فیصلہ ہی عزت مقام اور مرتبے کا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے پیغمبر کی زبان پہ اعتبار کرا تھا۔ تو حضرات آئیے اعتبار کیجئے اللہ کی اس آیت پر، اس پیغام پر کہ بھیجنے والا اللہ ہے، جنہیں بھیجا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو ان کو دی گئی ہے وہ ہدایت اللہ ہے، اور جو ان کو دین ملا ہے وہ دین اللہ ہے، اور اس دین اللہ کو دین حق کہہ کے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے دینوں کے اوپر، سوچوں کے اوپر، فکروں کے اوپر، ازم کے اوپر آپ اسے غالب کریں۔ لوگ کر سکے کہ نہیں کر سکے، سوال میرا ہے کہ میں نے اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں کی بات پہ غالب کیا کہ نہیں کیا، میں نے اپنی ذات پہ غالب کیا کہ نہیں کیا۔ حضرات صرف اپنی ذات تک فیصلہ لے لیں، چھوڑیں سنی کیا کرتے ہیں، وہابی کیا کرتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، سوربردی، یہ مختلف جو ہیں وہ مذاہب اور فرق، ان کا کرنا کیا ہے؟ آپ صرف اپنی بات کریں۔ آپ نے اللہ کے دین کو سمجھ کے اسے اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے، اپنے قول پہ یا اسی طرح دیگر لوگوں کی اقوال اور آراء کے اوپر اسے غالب کیا یا نہیں کیا۔ اگر کر لیا ہے تو مبارکباد، آپ کا سفر بڑا مبارک ہے، اگر نہیں تو اللہ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہمیں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ شاہد ہے، رب میرا گواہ ہے، وہ میرے سونے کے لمحات میں بھی میرا گواہ ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں کنڈی چڑھا کے تنہا لیٹوں، میرا رب تو میرا گواہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ نے کسی اور کی گواہی لینی ہو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اکیلا کافی ہے۔ تو جناب
آپ بھی اپنے گریبان میں، میں بھی گریبان میں جھانکوں، اپنے رویوں پہ ذرا غور کریں کہ ہم جب سوتے ہوئے اچانک اٹھتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کیا ہمیں علم ہے؟ صرف اتنا سوال، کیا ہمیں اتنا علم ہے کہ اچانک آنکھ کھلے تو مومن کیا پڑھتا ہے اور محبوب کیا پڑھتا تھا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، بہت کم۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبت سے دعوے بڑے ہیں، پیار بڑا ہے۔ اعتبار کیا ہوتا تو جانا ہوتا کہ میرے ساتھ کسی بھی رات اچانک ہو جاتا ہے کہ میں آنکھ کھولتا ہوں اور میرے گھر میں کتاب پڑی ہے، میرے بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل ہے، بڑی ساری وہاں بکس پڑی ہوں گی، موبائل پڑے ہوں گے، سامان پڑا ہوگا، گولیاں پڑی ہوں گی، ٹیکے پڑے ہوں گے، انجیکشن ٹیبلٹس ہوں گی، کیپسولز ہوں گے، لیکن جس چیز نے مجھے رات کی ٹینشن میں، اچانک اٹھنے میں، طبیعت کے خراب ہونے میں مجھے جو پڑھنا تھا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے یہ، میں نہیں جانتا، لیکن میرا پیغمبر سے پیار بڑا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیرا رب شاہد ہے۔ جی سو کے میں اٹھا ہوں، میں سو کے اٹھا ہوں، میری آنکھ کھلی ہے، کیا پیغمبر سے پیار ہے تو آج صبح میری زبان سے یہ جملے شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، پیار اور اعتبار کے ساتھ نکلے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اگر نکلے ہیں تو مبارک ہو، نہیں نکلے تو وکفا باللہ شہیدا، تیرا رب تو گواہ ہے کہ تیرے پیار کا اعتبار اور معیار کیا ہے۔ حضرات مجھے دہلی جانا پڑتا ہے، میں مومن ہوں، مومن ہونے کے ساتھ میں انسان ہوں، انسانی ناتوں سے مجھے رات کو ایک بار، دو بار، کئی بار یا صبح واش روم تو جانا ہی پڑتا ہے، میں جاتا ہوں، میرا محبوب سے بڑا پیار ہے، ساری دنیا لاؤبالی میں جا رہی ہے، اگر تو میں نے جانے سے پہلے پڑھا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عمل سے بنتی ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ نوری ناری کے فیصلے بعد میں ہو جائیں گے۔ پیار کیا ہے، اعتبار ہے، اگر اعتبار تھا تو وقار کا لحاظ ہوتا، اللہ کی قدر کا لحاظ ہوتا، وما قدر اللہ حق قدر، رب نے رسول ہدایت دے کے، دین دے کے، حق دے کے بھیجا ہے اور اس کو غالب کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تو اسے لوگوں کے سامنے اتنا بھی ظاہر نہیں کر سکا کہ میری فیملی کو، میرے بچوں کو، میری آل کو، میری اولاد کو، میرے بھائیوں کو، میرے یارانے، میرے دوستانے کو، میرے قرب و جوار کے رشتہ داروں کو، میرے جو ہے وہ ہمسایوں کو پتا ہو کہ جب واش روم جاتے ہیں تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں جس وادی میں جا کے کپڑے اتارنے لگا ہوں، ضرورت کے لیے بیٹھنے لگا ہوں، اللہ وہ کسی قوم کا کھانا پینے کا سامان ہوگا، یہ تیرے اپنے فیصلے ہیں، وہ شریروں کی دنیا، وہ شریروں کی وادی، وہ خباثت کی دنیا، وہ خباثت کا جہان اور وہ شرارت پہ مبنی لوگ اور افراد اور تیری مخلوق، اللہ مجھے تیرے سائے میں اور تیرے پردے میں رہنا ہے۔ کیا پیغمبر پہ ان جملوں کا اعتبار ہے؟ اگر ہوتا تو امت کو یاد ہوتا۔ میرے ساتھ چلیے، مائک پکڑیے، کسی بازار میں، جمعہ بازار لگا ہوا ہے، چلتے ہیں، 100 آدمی کے اوپر انگلی رکھیے اور ان سے پوچھ لیجئے کہ واش روم جاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں، قدم کون سا پہلے رکھتے ہیں؟ جو جواب آئے گا آپ بھی سن لیجئے گا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، رب کی گواہی بڑی کمال گواہی ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، ہم نے حق دیا تھا، باہر نکلے ہو، اتنی بھی توفیق نہیں ہے پیار کہ ذہن میں پیغمبر کا کردار سامنے ہو کہ میری مجبوری ہے، میں اتنی دیر فارغ بیٹھا رہا، یہ ٹائم اللہ کا تھا، اور میرے محبوب کا کردار دیکھیے، باہر نکل کے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں غفرانک، اللہ معاف کرنا، یہ تیرا دیا وقت تیرے ذکر میں نہیں گزرا، ذاتی ضرورتوں میں گزر گیا، اپنی مجبوریوں میں گزر گیا، اللہ مجھے معاف فرمانا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد،
یہ ہیں اللہ کے رسول، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی کمپنی میں ہیں، ان کے دوست ہیں، یار بیلی ہیں، دائیں بائیں ہیں، آگے پیچھے ہیں، سفر حضر میں ہیں، یار غار یار مزار ہیں۔ ان لوگوں کی کیفیتیں کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرات چھوڑیے ان کی خوبیاں یہ تھیں، وہ اچھے تھے، وہ برے تھے، وہ لڑے تھے یا کیا تھا، فیصلہ چھوڑیں، اپنا فیصلہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ پوری دنیا اس وقت یہ کہہ کے پاکستان کو چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہی ہے کہ یہاں جھوٹ بہت ہے، فراڈ بہت ہے، دھوکہ بہت ہے، رشوت بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، ملاوٹ بہت ہے، سہولتوں کا فقدان ہے، بحران ہی بحران ہے، پریشانی ہے۔ باہر چلتے ہیں اور غیر مسلموں سے، نن مسلموں سے، ان کے ہاں عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، اصول بھی ہیں، ضابطے بھی ہیں، قاعدے بھی ہیں، یہ سہولت وہ سہولت، یہ آسانی وہ آسانی، چلیں یہاں رہنے کے قابل نہیں، کہیں اور کوچ کرتے ہیں، کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ حضرات انہوں نے تو کچھ بنایا، ہم تعریفیں کرنے لگے۔ جن کو بنانے کے لیے محمد رسول وسلم، جن کو جتوانے کے لیے پوری دنیا پہ شو کرنے کے لیے کہ جو مرضی ہو جائے، میرا ماننے والا میرا ماننے والا میرا ماننے والا جو مرضی ہو جائے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایک کر کے ہم پاکستان میں 22-24 کروڑ لوگ اتنا نہیں کر سکتے کہ ایک ایک فرد یہ فائنل کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پیار ہوتا تو اعتبار ہوتا، پیار بڑا ہے مگر اعتبار نہیں ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہو کے پیار کا اظہار کر رہا ہے، پھر اسی پیغمبر پہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر اسی پیغمبر کے طرف ضعیف موضوع اور من گھڑت روایتیں منسوب کر رہا ہے، پھر انہیں فضائل میں جائز سمجھ رہا ہے، پھر انہیں بیان کر کے داد سمیٹ رہا ہے، پھر عش کروا رہا ہے، پھر نوٹوں کی دتیاں واری جا رہی ہیں اور پھولوں کی پتیاں پھینکی جا رہی ہیں۔ داد اس قدر ہے کہ یہ اس میں مست ہو گیا ہے۔ یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، ممبر و محراب پہ کھڑا ہو کے، عام بیچارہ بندہ کیا کرے گا؟ پھر وہ شاعر کی بات سچی نکلی، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، جھوٹوں پہ اعتبار ہو گیا، جھوٹ پہ اعتبار کر لیا کہ اولا ضروری ہے وگرنہ کاروبار نہیں چلتے، کچھ نہ کچھ سائیڈ پہ کچھ رکھنا پڑتا ہے، سب سچ بتانے سے گاہک جو ہے وہ نہیں قبول کرتا۔ تو پھر پیغمبر کی بات کہاں گئی؟ ایاکم والکذب، میرے ماننے والوں بچ کے رہنا، جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا بندے کو فاجر بنا دیتا ہے۔ فاجر 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 سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ فسق چھپا ہوا ہوتا ہے، فجر جیسے طلوع ہوتی ہے، اندھیرے کو چیر کے اور پھاڑ کے نمایاں ہوتی ہے۔ فاجر بندہ ویسے ہی نمایاں ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولے گا، دھڑلے سے بولے گا، جھوٹ بولے گا اور قسمیں اٹھائے گا، جھوٹ بولے گا اور بڑے پکے پکے پختہ وعدے یاد دلائے گا۔ لکھا ہوگا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، روایت سچی ہے مگر یہ ملا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس نے ملاوٹ کر رکھی ہے، خود کو امتی مانتا ہے مگر اعلانیہ جھوٹ بول رہا ہے، اعلانیہ دودھ میں ملاوٹ، اعلانیہ مرچوں میں ملاوٹ، اعلانیہ نمک میں ملاوٹ، اعلانیہ جو کر رہا ہے سامنے کر رہا ہے، ظاہراً کر رہا ہے مگر ڈر نہیں رہا، فاجر ہے۔ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ممبر پہ چڑھ کے وضو کر کے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے اور اعلانیہ لوگوں کے سامنے اگر ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایت بیان کر رہا ہے یا من مرضی کی وضاحتیں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتے ہوئے، فعل ہوتے ہوئے، قول ہوتے ہوئے، صورت ہوتے ہوئے، سیرت ہوتے ہوئے اور اس کے استشہاد ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، شواہد کے باوجود بھی پھر یہ سب جھٹلا کے اپنی سوچ اپنی فکر کو راجع کر رہا ہے، تو یہ جھوٹ سلیقے سے ضرور بول رہا ہے لیکن ہے فاجر۔ ویسے مجھے کوئی فاجر کہے تو مجھے دکھ ہوگا، فاسق تو تھا ہی مگر اپنی ذات تک رکھتا تو فسق تھا۔ سانپ، چوہیا، بچھو، کوا اور چیل
ان 5 کو محبوب نے کہا ہے فَإِنَّهُنَّ فُوَيْسِقَاتٌ، ان میں فسق ہے مگر بہت تھوڑا ہے، معمولی ہے، سانپ پہ پاؤں آئے گا تو کاٹے گا، بچھو کی آپ رینج میں جائیں گے تو پھر شاید حملہ کرے، چیل آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو تو شاید چھینے یا بچے سے، کوا بھی ایسے ہے، چوہیا بھی شاید کہیں موقع ملے تو کوئی داؤ لگائے، وگرنہ تقریباً آپ کی جان کو اتنا خطرہ ان سے نہیں ہے کہ جتنا ایک انسان سے ہے، اور اللہ الرحمن پہ جھوٹ بولنے والے سے، قرآن پہ جھوٹ بولنے والے سے، جتنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن پہ جو ہے وہ تہمت لگانے والے پہ ہے، اس سے بڑی تہمت کیا ہوگی کہ اللہ نے عیدیں اتنی دی تھی، محبوب چھوڑ گئے، نہیں کر کے گئے، کوئی عملی سائچہ بھی نہیں ملا، کوئی اس کا روٹ بھی نہیں ملا، کوئی جھنڈا ونڈا، کوئی ڈنڈا سوٹا بھی نہیں ملا، اونٹ تھے مگر کسی اونٹ کو سجایا ہوا نہیں نظر آیا، گھوڑے تھے مگر کسی گھوڑے پہ جو ہے وہ زین چڑھی ہوئی نظر نہیں آئی، گدھے بڑے تھے مگر کسی گدھے پہ سجائی ہوئی جل نہیں چڑھی، حضرات اتنے صحابہ تھے 1.25 لاکھ مگر کسی نے بھی کسی گدھے خچر پہ سواری کر کے جہاد کی راہوں میں تو نکلے، دعوت کے راستوں میں تو نکلے، عید کے لیے تو نکلے، مرد بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی، بچے بھی نکلے، جنہوں نے نماز پڑھنی نہیں تھی وہ بھی نکلی، دعاؤں میں شریک، خطبوں میں شریک، قیام میں شریک، رکوعوں میں شریک، سجدوں میں شریک، لیکن عجیب لوگ تھے یہ سارے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور خود محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی قوم کو محروم چھوڑ گئے۔ اس سے بڑا بہتان اور الزام ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر لینی ہو پوری قوم ایک رو میں بہ گئی ہے، کیا مجال کہ تھوڑا سا سوچے کہ یار اگر واقعی دین ہوتا تو میرے محبوب نے جہاں 2 پڑھا دی تھی یہ 3 بھی پڑھا دیتے تو حرج کیا تھا، لیکن نہیں، ابھی تک کسی کو یقین نہیں ہے۔ جھوٹا پھر بھی وہی ہے جو حدیث سچی پیش کرے گا، جھوٹا اسی کو سمجھا جا رہا ہے۔ اتنے تواتر سے جھوٹ بولا گیا اور لگاتار بولا گیا، بے شمار بولا گیا، سوشل میڈیا پہ بولا گیا، اور آہستہ آہستہ بڑوں کی سربراہی میں بولا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج حکومت جو ہوتی ہے نا یہ سب کی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک فرد بھی، اگر ایک فرد پوری اسٹیٹ میں یہودی ہے نا تو اسلام اس یہودی کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اگر ایک اکیلا ہو، جاپان کی مثالیں تو بڑی دے لیتے ہو کہ جناب ایک اسٹیشن سے پورے 5 سالوں میں برفانی علاقوں میں کوئی سواری اس پہ سوار نہیں ہوئی مگر ٹرین جاتی رہی ہے سوائے ایک بچی کے۔ وہ ایک بچی اس اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں پڑھنے آتی تھی، اس کی یونیورسٹی ادھر تھی، مگر انہوں نے اس کے لیے کوئی ایک چھکڑا یا ایک ڈبہ یا ایک گاڑی یا کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ایک پرسن کو لے جا سکے، لا سکے، اس کی بجائے انہوں نے قوم ہونے کا ثبوت دے کے ٹرین نہیں روکی کہ اس ایک نے، آپ نے اور میں نے، اتنے لوگ جو رحمت للعالمین کو، خاتم النبیین کو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح اور خالص اور مخلص ہو کے اللہ کا رسول مانتے ہیں اور صحیح احادیث پہ عمل کرتے ہیں، آپ حکومت کے جتنے پیسے اور دولت اور جو ہے وہ ان کا لیا ہوا سارا ٹیکس آپ اٹھا کر کے چند لوگوں کے منظور نظر بننے کے لیے ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور نام کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانا جی کا اور کبھی جو ہے وہ نواسے کا، نواسے کی وفات کے دن پہ آپ آ کر کے جو ہے وہ ماتم بپا کر دیتے ہیں، اور پوری حکومت جو ہے وہ اس پہ لگی ہوتی ہے بیچاری کہ کیا کریں۔ ایسے حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ اللہ کے بندو، اگر عمر مانگتے ہو کہ وہ ملے تو پھر عمر کے کبھی انصاف کو بھی دیکھو۔ ایک بوڑھا صرف نظر آیا تھا، مانگ رہا ہے، کہا کیوں مانگ رہا ہے؟ بیت المال سے اس کو پیسہ نہیں جاتا، وظیفہ نہیں ملتا؟ کہا جی جو وظیفہ ملتا ہے اس سے یہ اپنی جو ذمے کی رقم ہے، ذمہ ہے، وہ نہیں دے پاتا، لہٰذا پھر اسے مانگنا پڑتا ہے۔ تو جناب عمر نے اسی دن آرڈیننس یہ ہوتے ہیں، آرڈیننس یہ ہوتے ہیں، اصول یہ ہوتے ہیں، ضابطے یہ ہوتی ہے، چینج یہ ہوتی ہے، تبدیلی یہ ہوتا ہے، تصور یہ ہوتا ہے، ویم یہ ہوتی ہے حکومت، اور یہ کہ کہنے لگے کہ آج کے بعد کسی بھی بوڑھے سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا،
सहूलतें, ख्याल। तो जिन लोगों ने मोहम्मद रसूल सल्लम को मुखलिस होके, प्योर होके, ईमान से, दिलो जान से माना है, आप उन्हीं पे आकर के सारे वसाइल जो हैं दूसरी साइड पे लगा के एक ऐसी चीज को जो किताब और सुन्नत से साबित ही नहीं हमारे दीन हुदा से, उसको प्रमोट करें, उसका साथ दें। हिसाब होना है इंशाअल्लाह। और याद रखिए वकफा बिल्लाहि शहीदा, किसी और की गवाही आप ना भी माने, अल्लाह की गवाही है और ये सबके गले में है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मेरे नबी पे एतबार करने वाले मेरे नबी के जितने भी यार हैं ये आपस में बड़े प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अब मुझे यहां 3 बातें करनी है और आप भी तवज्जो कीजिएगा। पहली चीज, क्या आपने सहाबा के आपस के प्यार को पढ़ के कभी प्रमोट किया? अपने बच्चों को बताया कि ये 2 सहाबा हैं यार, इनका बड़ा गूढ़ा प्यार था, ये 2 यार थे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाती मगर इनके प्यार की क्या बात है। कुफ्फार के बारे में शिद्दत और सख्ती, क्या ये बयान कर देना इंतहा पसंदी है? इंतहा पसंदी नहीं, ये दोस्ती का मेयार है। अगर ये ना हो तो घर के बाहर के दरवाजे क्यों लगवाते हो, मेन गेट क्यों लगवाते हो? अपनों से प्यार है और रात को कोई दूसरा मेरी फैमिली में कूद पड़े, मुझे उससे शदीद नफरत है, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं इस हक में नहीं हूं। इसीलिए जब मेरे अपने आ जाते हैं तो मैंने मेन गेट बंद करना होता है, और जब तक एक भी बाहर होता है तो मुझे इंतजार रहता है, मैं जागता रहता हूं कि वो आए तो गेट बंद किया जाए। ये अपनों से प्यार आज अगर इतना है तो रसूल सल्लम के यारों के प्यार को कभी प्रमोट किया, कोई मिसाल दी, कोई इस मौजू पे किताब उठाई, कभी बच्चों में बैठ के पढ़ी, इस पे कोई लेक्चर दिया, कोई सुना? सारा दिन बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, लिखते बहुत हैं, कभी इस पे कुछ लिखा? अगर लिखा है तो मुबारक, नहीं लिखा तो वह कफा बिल्लाहि शहीदा, तैयार रहो। हिसाब होना है, प्यार बड़ा है, एतबार का है। दूसरा पहलू, लोगों ने कहा कि उनका आपस में प्यार नहीं था, क्या आपने अमलन इसको रद्द किया, रिजेक्ट किया, डिनाई किया? फिर मिसालें ढूंढ के जो उन्होंने पेश की, आपने उस मसले की हकीकत या तह तक जाना जरूरी समझा? अपनी फैमिली में फड्डा हो तो बड़ा बताते हैं, नहीं भाजी तुसी गलत कहन रहे हो, तुहाडे नाल बहुत प्यार करते हैं, वो तुहानू बहुत चाहते हैं, वो दोवें आपस च बहुत एक मिक ने। कोई बैठा बता रहा हो ना कि फुला मियां बीवी में बड़ी नफरत है, तो बंदा कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं आपकी गलत सोच है, आप दुरुस्त नहीं कह रहे। अगर वो आपस में नफरत रखते होते तो आज ही इकट्ठे ना होते। आपने देखे खुशी में, गमी में, दुख सुख में, हर मौके पे, शॉपिंग में, शहर में, बाजार में, सफर में वो इकट्ठे होते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं? मेरे महबूब के जितने भी यार थे, छोटी मोटी खलश आपस में जो चपकलश हुई भी है तो उसको इतना ना उछाला जाए, क्योंकि अब जरूरत नहीं है, हर घर में होती है, 2 भाइयों में होती है। और ये चपकलश पता है क्यों डलवाई गई? सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि ये फरिश्ते नहीं थे, ये इंसान थे, और इंसानी कमी कोताही के बावजूद उन लोगों ने जो चेंज की और अपने अंदर तब्दीली पैदा की, इसकी मिसाल को ला करके दिखाएगा। बदर हो, पहला ही गजवा हो, एक साइड पे 1000 हो, दूसरी साइड पे 313 हो, निहत्ते हो, खाली हाथ हो। तो यार बाकी तो बाकी सबके पास मुतहरें भी नहीं थी, डंडे सोटे भी नहीं थे, तीर तफंग तलवारें तो बड़ी लंबी बात है। और ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ईमान को, यकीन कामिल को देख के, फरिश्तों की नुसरत उतार के, नबी से प्यार था तो एतबार भी था, लड़ गए 313। कहा था ना वअंतुम लअलौन इन कुंतुम सादिकीन, थोड़े हो कोई बात नहीं, एतबार था। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा, कितने थोड़े थोड़े लोग अल्लाह ने हजारों के मजमू के ऊपर गालिब करवा दिए, लेकिन एतबार तो हो, यकीन तो हो। कुव्वत अल्लाह देता है, हार जीत के फैसले आसमान से होते हैं, कदम आपको जमाने पड़ते हैं। पैगंबर ने दुआ करी, दवा आगे पेश कर दी, और जब ये लड़े उस वक्त 70 मारे गए, और 70 जो हैं वो कैदी भी हुए। उन कैदियों में एक मिसाल है सीरत की किताबों में, असहाब रसूल में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये मिसाल बड़ी हसीन मिसाल है कि
جیسے ہتھکڑی نہیں لگاتے الٹا لٹا کے، اس آدمی کو ایک انصاری نے، ہے یہ بھی صحابی، انصاری صحابی ہے، اس مشرک کو الٹا کر کے باندھ رہا ہے، مشکے باندھ رہا ہے، اس کا منہ نیچے ہے، اتنے میں آواز آتی ہے، اور وہ آواز تھی قریشی کی، آواز تھی ایک مہاجر کی، کہنے لگا کہ اس کی مشکیں، اس کے ہاتھ، اس کے بازو اچھی طرح مضبوطی سے باندھ، اس کی اماں بڑی امیر ہے، اچھا بھی دیا ہے۔ جب آواز یہ آئی تو اس نیچے جھکے ہوئے نے سر اوپر کر کے کہا، بھائی تو میرے بارے میں؟ یار تو میرا سکا بھائی ہے، میرا خون ہے، میرا رشتہ ہے، تجھے تو میری سفارش کرنی چاہیے تھی کہ یار چلو اس کو چھوڑ دے، اس کو بھاگنے کا موقع دے دے، اس پہ کچھ نرمی کر دے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سگا بھائی ہے مگر کافر ہے، اس دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اسلام کے، اس کے ساتھ نرم اور اس کا خیال کر رہا ہے، اور سگے بھائی اور خون کے ساتھ کافر ہوئے تو اس کے ساتھ گرم بھی ہے، سخت بھی ہے کہ مضبوطی نال ہاتھ باواں بننے دے۔ یہ مثال لائیں گے کہیں آپ میں اس معاشرے میں، یہ کبھی اس کو لے کے اس پہ اعتبار کریں گے؟ یہ اس دور میں ہوئی ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بیرونی کوئی اتنے بڑے سہارے نظر نہیں آتے تھے، ابتدا تھی، آغاز تھا، مگر ان لوگوں کا یقین دیکھو اور اعتبار دیکھو۔ جواب دیا، کہا تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، کیونکہ اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کیا ہے، تو نے نہیں کیا۔ تو میرا بھائی ہوتا تو اعتبار کرتا۔ آج میں تیرے خون کا، تیرے نسب کا، تیرے رشتے کا اعتبار کیسے کروں جب تو نے میرے پیار کا اعتبار نہیں کیا؟ اور جب پیار کا اعتبار نہ ہو دنیا چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ پتہ کیجئے فیصل آباد میں بڑے سارے لوگ ماں باپ کو چھوڑ کے بیوی کے ساتھ یہاں آ کے رہتے ہیں 2.5 مرلے کے مکان میں، 3 مرلہ 5 مرلہ، جتنی ہمت ہے چیک کیجئے۔ یہ سارے بھاگ کے جو آئے ہوئے ہیں نا دیہاتوں سے، مختلف علاقوں سے، شہروں سے، دھکے کھا لیں گے، اکیلے اکیلے ہسپتالوں میں مشکلیں کاٹ لیں گے، لیکن پوچھئے کیوں آئے ہیں؟ کہیں دے جی میری شادی ہوئی، میری بڑھی نو بس نہ جی وہ چنگا نہیں سی سمجھتا، میرے گھر والے، میرے ابا جی بھی، میری امی جی بھی، میرے بھائی بھی، میری بھیناں بھی، سارے رشتہ دار، تو میں ظاہر ہے پھر میں تو نہیں سی چھڑنا، میرا تو پیار ہے نا۔ سب کو چھوڑ کے جس پہ پیار تھا اس کا اعتبار کر کے انگلی پکڑ کے اب آئی، گھر چھوڑ کے، وہ ماڑیاں چھوڑ کے، وہ بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں چھوڑ کے، جنم بھومی چھوڑ کے، وہ ساری سہولتیں آسائشیں چھوڑ کے یہاں آ کر کے الگ رہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس پہ پیار ہے تو اعتبار ہے، باقیوں سے اعتبار اٹھا کے نہیں۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوتا نا، اعتبار ہوتا تو باقی رشتے چھوٹ بھی جاتے تو حرج کوئی نہیں تھا۔ حضرات مٹ کے کہہ رہا ہوں، فخر نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، دکھاوا یا نمود یا نمائش کے لیے نہیں، رب شاہد ہے، ددیالو ننیالو سسرالو یارانے اور دوستانے سے ایک نہیں سینکڑوں صرف اس لیے چھوڑے ہیں کہ جسے میرے نبی پہ اعتبار نہیں، مجھے اس کے اعتبار کی بھی ضرورت نہیں۔ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اگر ایک بیوی کی خاطر سارا ٹبر چھڑیا جا سکتا ہے، ایک بیوی کی خاطر پورا ٹبر چھوڑا جا سکتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، رب شاہد ہے جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار اور معیار بنا کے کسی کو چھوڑے گا نا، پھر یہ بچھوڑا نہیں ہوگا، ساری دنیا نہ ملے، اگر جنت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو زیادہ مشکل ہے۔ آئیے باقی تھوڑے سے ٹائم میں کچھ ادب سیکھیے۔ اللہ سورۃ الحجرات میں ادب سکھا رہے ہیں۔ گھر والوں کو دعوت ہے جن کے کوٹھے ہیں، اور جب میں گھر والا کہہ رہا ہوں جو کرائے پہ بھی رہتا ہے نا،
اسے بھی دعوت ہے، جو کسی جھونپڑی میں رہتا ہے اسے بھی دعوت ہے، جس نے کوئی خیمہ لگا کے اپنی زندگی گزاری ہے اسے بھی دعوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں۔ اور جب یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آئے تو مفسرین تو اپنی لے میں لکھتے ہیں، لیکن میری ایک اپنی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا مومن مانے یا نہ مانے، کم از کم وہ ضرور سنے جو خود کو مومن مانتا ہے۔ فرق سمجھ گئے ہوں گے؟ مثلا اگر 100 مسلمان ہیں نا تو ممکن ہے اس میں سے 90 مسلمان مجھے مومن مانے ہی نہ، ہو سکتا ہے ان کو پکایا گیا ہو، بتایا گیا ہو کہ مسلمان نہیں ہے، یہاں تک سکھایا گیا ہو کہ وہ کماداں دے اندر جڑا باہر لا ہوندا ہے نا وہ پھر بھی چنگا ہے، تے اے جڑا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خالص اور مخلص ہو کے دعوت دوے نو بھابی کہندے نے۔ اسی لیے شیخ محمد حسین نے باقاعدہ بٹالوی نے یہ ریٹن لکھا کہ یہ گالی ہے، یہ لفظ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، یہ اس طرح کے جملے لوگ بطور گالی دیتے تھے۔ ہاں یہ ہمارا دل بڑا ہے کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نسبت جوڑنا چاہتے ہیں انک انت الوہاب، ہم اپنا داتا، اپنا دینے والا، مشکل کشا و حاجت روا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اس وجہ سے کہنا ہے تو کہہ لیجئے، باقی محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کریں تو گالی ہے، نہیں ہے وہ ہمارا امام، نہیں ہم اس کی ہاں میں ہاں یا نہ میں نہ ملاتے۔ ہر بات کے اوپر اگر کسی کے سامنے سر جھکایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے یا جس کو اللہ نے وہ رسول بنا کے، نمائندہ بنا کے اتھارٹی دی ہے، وگرنہ کون ہوتا ہے کہ جو ہمارے سر ایسے ہی جھکا جائے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کم از کم جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے وہ غور کرے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں چلنا۔ تو بھائیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا منع تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ بھی پوچھیے۔ مقدمۃ الجیش جو تھا نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کے آگے چلتا تھا۔ مقدمۃ الجیش، لشکر کا فرنٹ جسے آپ پہلے بھیجتے تھے، آپ اکثر کاروان کے پیچھے ہوتے تھے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ آگے اپنے گھر کا سربراہ بھی میں نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو آگے لگا کے تسی پوت پہلے سڑک ٹپو، اور جب ٹریفک کا رخ آئے تو پہلے آگے آ جاتا ہے، ادھر میں ہوں نہ تسی ایس پاسے آ جاؤ، شلٹر دے رہا ہوتا ہے۔ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کار یہی تھا، آپ کے دائیں بھی لوگ ہوتے تھے، بائیں بھی لوگ ہوتے تھے، سامنے بھی ہوتے تھے، پیچھے بھی ہوتے تھے، میمنہ میسرہ، مقدمۃ الجیش، مؤخرۃ الجیش، یہ سارے تھے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا منع تھا کہ آپ کو کمر اور کانڈ نہ ہو، جو ہمارے ادب کا ایک ظاہری لحاظ ہے؟ ایسا نہیں تھا، آپ کے سامنے چلتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کو لیڈ کر رہا تھا اور لے کے آیا تھا ہجرت کے رستے میں، آپ سے آگے تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معنی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے بڑھ کے اپنے فیصلے مت سنائیے، ان کی بات سے اپنی بات آگے مت بڑھائیے، ان کو پیچھے کر کے کسی امتی کو آگے مت کیجیے، انہیں بڑا رہنے دیجیے، امام ہے تو امام رہنے دیجیے۔ بھائیو یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے۔ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور کما حق ہو ہیں تو اللہ کی قسم اگر میرا یہ عقیدہ ہوتا میں اس مصلی پہ کھڑا ہو کے کبھی نماز امامت نہ کرواتا۔ میرا اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ محبوب ہر جگہ ہیں، حیات ہیں، زندہ ہیں، ٹھیک ہے الگ بات ہے نظر نہیں آ رہے، کئی دفعہ کئی منزلہ مسجد ہوتی ہے امام نظر نہیں آتا لیکن موجود ہوتا ہے تو ہم اس کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو جاتے، وہ اپنی جگہ پہ امامت کروا رہا ہوتا ہے۔ محراب بنا ہی سیکیورٹی کے لیے تھا کہ امام نظر ہی نہ آئے تاکہ اس پہ وہ اٹیک نہ ہو۔ جو خلافت کے دو بڑے نامور سپوت ہم دے چکے تھے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ، اس کے بعد یہ سیکیورٹی کے پرپس سے بنایا گیا۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہے، آئے ہوئے بھی ہیں، تو پھر میرا قطعاً رائٹ نہیں بنتا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو کے لیڈ کروں، میں امامت کروں، میں کسی جلوس کو لیڈ کروں اور میں اپنا نام اور اپنا عہدہ۔ مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آگے کوئی وقت کا نبی نہیں کھڑا ہو سکتا، جن کے سامنے ابراہیم
अबुल अंबिया खड़े नहीं हो सकते, जिनके सामने अबुल बशरियत जनाब आदम खड़े नहीं हो सकते, उनके सामने मैं खड़ा हो जाऊं तो फिर मेरे अकीदे पे तुफ है। ला तुकद्दिमु बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही का बड़ा सादा सा तकाजा था। दुनिया मोमिन मानती है नहीं मानती, तू तो खुद को मोमिन मानता है, कुछ ऐसे अमल ना कर के जिससे ये शो हो कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पड़ा हुआ है या आगे बढ़ा हुआ है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। पहले अल्लाह ने कहा वकफा बिल्लाहि शहीदा, तेरा रब गवाह है, तेरे साथ कोई भी ना आए, तेरे खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार ना हो, तेरा डंडा सोटा चलता हो, तेरी मार धाड़ गालिब आ जाए, तेरा पैसा दौलत, तेरी कुव्वत फौज सिपाह लोग घबरा के ना देते हूं गवाही, वकफा बिल्लाहि शहीदा, मेरे अकेले की गवाही काफी है। जब मैं बड़ी बड़ी गर्दनों के सरिये टेढ़े करूंगा और फिर उस वक्त निकालूंगा, मैं जानता हूं वकफा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ताला कहते हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरिए, इन्नल्लाह समीउन अलीम, जो जो भी बोलते हो तुम्हारा रब सुनता है और जो जो भी करते हो तुम्हारा रब जानता है। हजरात, अगली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अल्लाह ने मना कर दिया है मोमिनों को कि महबूब की आवाज से अपनी आवाज ऊंची नहीं करें। तो क्या आपकी आवाज से आवाज ऊंची करनी मना थी? कतन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लबो लहजा आम रूटीन की गुफ्तगू में बड़ा नॉर्मल और पस्त होता था, धीमा, बड़ा ही खूबसूरत। बड़े सारे सहाबा थे जो आपसे आवाज में लाउड बोलते थे, ऊंचा बोलते थे। अगर आपके सामने ऊंचा बोलना मना था तो जब आपने सहाबी को कहा कि तिलावत करके सुनाइए और उन्होंने बयान किया, आप तो उस वक्त चुप थे, ऊंचा बोल रहे थे। मुअज्जिन अजान देते थे, जनाबे बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज इतनी भारी थी कि पूरे मदीने की बस्ती से निकल करके फिर जाकर के पहाड़ों से टकरा के बास गश्त बन के वापस लौटती थी। जनाबे अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला, वो ऐलान याद नहीं कि जब मुआफी की गई 3 के लिए और एक पहाड़ पे चढ़ के खड़े होके जब आवाज दी तो पूरी मदीने की वादियों में वो आवाज गूंजी और वहां पड़े हुए एक शख्स ने, जिसका मसला था मेरे पैगंबर के यार और सहाबी ने, वो आवाज सुन के उस तौबा के ऊपर जो है वो लब्बैक कहा। आप क्या समझते हैं कि महबूब से आवाज बुलंद करना मना था? आप पास बैठे हैं, आवाज आई है, अबू सुफियान की सही बुखारी है, और उसने पूछा है हल फीकुम इब्नु अबी कुहाफा। इससे पहले उसने कुछ और कहा था, हल फीकुम मुहम्मदु, मोहम्मद जिंदा है? 70 लाशों में ढूंढो जाके, कहीं उनका वजूद तो नहीं है? जिंदा? जिंदा है तो बोले, जवाब दे। जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी दबंग आवाज के मालिक थे। कहने लगे महबूब मैं जवाब देता हूं। उठ के खड़े हुए, कहा बैठ जा, मेरी जात का मसला है, जात का मसला है। फिर उसने आवाज दी हल फीकुम इब्नु अबी कुहाफा। इब्नु अबी कुहाफा है अबू बकर सिद्दीक। जवाब देने लगे, यार का हक तो बनता था। आपने कहा यार बैठ जा, यार की जात का मसला है। फिर उसने कहा हल फीकुम उमर, उमर है? कहने लगे अब तो मेरा नाम आया है, मैं तो जवाब दूं हूं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। आपने कहा बैठ जा यार। बैठे कि नहीं बैठे? महबूब के सामने ऊंचा बोले? आपने कहा चुप हो जा। चुप हो गए, बिठाया, बैठ गए। ये है यारी, ये है ईमान, ये है दोस्ती। हालांकि जात के ऊपर हम ज्यादा बोल जाते हैं। ओवरऑल बात हो रही है ना, ओवरऑल दीन पे, बंदा कहता है अच्छा यार किसी की बात होगी, किसी और मसलक की होगी, लेकिन कोई नाम लेके किसी मौलाना को चैलेंज करते कहते हूं तो मेरा नाम आया है, अब तो मेरा नाम है। अच्छा जी आपका नाम है, आप कर लें। फिर ये टोका लेके वहां पहुंच जाता है, कुल्हाड़ियां लेके पहुंच जाता है, ये गन पॉइंट पे आ जाता है। उनके पास तो तलवारें भी थी, सब कुछ था, नेज़े भी थे, महबूब के पहरेदार भी थे। बात जात पे आई थी, चुप रह बैठ गए। और जब उसने आवाज दी ना, वो जबले रुमात पे, जिन लोगों ने मदीना देखा हुआ है, बदर नहीं ओद इस तरफ है, मदीने वाली साइड पे एक छोटा सा पहाड़ जबले रुमात, जहां तीर अंदाजों का दस्ता आपने खड़ा किया था, वहां है अबू सुफियान और कह रहा है ओलो या हुबल, ओलो या हुबल, ओ मेरे सरदार हुबल, मेरे इला हुबल,
تیرا سر بلند، تو زندہ باد۔ وہ لوگ مٹ گئے، جھک گئے تیرے مخالف، کوئی آواز نہیں آ رہی لا الہ الا اللہ کی، کوئی نہیں آ رہی محمد رسول اللہ کی، کوئی ماننے والا نہیں بول رہا، مار دیا ہم نے، بولو یا ہبل۔ اب میرے محبوب نے کیا کہا، قم یا عمر، عمر ہن اٹھ۔ اب بات آئی ہے میرے رب کی ذات پہ، توحید پہ۔ ہم توحید پہ سارے مسلک کہیں نہ کہیں دڑ وٹ جائی دا، چل یار چھڈ کوئی نہیں، خیر ہے، اتفاق اتحاد بین المسلمین ہے وہ، لیکن میرے نبی نے ہاری ہوئی جنگ، 70 لاشیں، خون ہی خون، بوٹیاں ہی بوٹیاں، مسلح کیے ہوئے لاشوں کے، توحید پہ اور حق پہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس حق پہ کمپرومائز نہیں کیا، کہا اس کو جواب دو، تے جواب بھی پھر خود سکھایا ہے۔ یہ ہوتی ہے پیغمبر کی آواز اور بتائی ہوئی بات کو آگے پھیلانا۔ کیسے بلند کیا؟ عمر نے اپنی بات بلند نہیں کی، کہا محبوب کیا کہوں؟ کہا ان کو کہو اللہ اعلی و اجل، اوے تیرے ہبل کی جے نہیں، وہ سر بلند نہیں، سب سے بلند والا، اعلی اور عزت والا، اجل ترین اگر کوئی ہے وہ میرا اللہ ہے، اللہ اعلی و اجل۔ اس نے پھر بولا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمیں عزت دینے والے عزا نے آج عزت دے دی ہے، تمہارے 70 مروا دیے ہیں اور ہم جیت کے جا رہے ہیں، لنا عزا، ہمیں عزت مل گئی، تمہارا عزا ہے ہی نہیں تو عزت کون دے گا؟ جواب کیا آیا تھا؟ لنا مولا ولا مولا لکم، ساڈے کول علی ہے، تواڈے کول تے علی نہیں ہے نا، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس علی المرتضی ہے، کر مانا یہ لنا مولا، ہمارا دوست، ہمارا یار، ہمارا بیلی، ہمارا سجن، پشت پنائی کرنے والا، ساتھ ساتھ رہنے والا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، لنا مولا، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، بائی نعم اللہ، بائی نعم مولا، ہمارا مولا اللہ ہے، حق مولا، اس حق مولا سے مراد اللہ مولا ہے۔ سمجھنے والے سمجھیں تو کیا کہا؟ ہمیں بچانے والا، حفاظت کرنے والا، دوبارہ سے مدد کرنے والا، نصرت جاری کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، تمہارا تو مولا پہ یقین ہی نہیں، کہاں ہے تمہارا؟ تو حضرات اس لیے کوشش کریں آپ اور میں تانے دینے کی بجائے مسلکوں کو، یہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے، وہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، لڑنے کی بجائے، تفرقے کی بجائے، دور ہونے کی بجائے، بٹنے کی بجائے، کٹنے کی بجائے، زندگی تان و تشنیع میں گزارنے کی بجائے اللہ کے لیے اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنا گروپ، اپنا گروہ، ان لوگوں کے اندر اندر کوشش کریں کہ میرا کوئی فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مد مقابل نہ ہو، مخالف نہ ہو، میری بات ان کی بات سے بڑھ کے نہ ہو، اور میں کہیں اپنے آپ کو نہ جتواتا پھروں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی حدیث کو اور آپ کے اقوال و افعال اور سیرت طیبہ کو پیچھے کروا دوں اور پھر میں خوشی مناؤں کہ ہم جیت گئے۔ نہیں میرے بھائی، کسی امتی کی سوچ اگر آپ نے جتوا دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اصل کو ہروا دیا ہے، تو یہ آپ کی جیت نہیں ہے، ہار ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ہار سے محفوظ رکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پیروکار بنائے۔ پیار بڑا ہے، رب ان پہ اعتبار کی بھی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔